اللهم صل وسلم على نبينا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت ہوتی ہے۔ اگر نیت کی بنیاد اچھائی پر ہوگی تو عمل بھی اچھا ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل و سمجھ عطا کی، مگر انسان کا امتحان بھی کافی بڑا ہے۔ عقل کی وجہ سے انسان کو جس کام کے لیے رب نے پیدا کیا، انسان وہ کام کرتا ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم عبادت گزار کسے کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ نماز عبادت کا سمبل ہے۔ حج، روزہ، زکوٰۃ، بلکہ مومن کی زندگی کا ہر عمل اس کے لیے عبادت ہے۔ اگر وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے رضا کے لیے صحیح طریقے، سنت کے طریقے سے کیا گیا ہو، خواہ کھانا پینا شادی کا عمل ہو، وہ عمل عبادت ہے۔ وہ عمل عبادت اس وقت بنتا ہے جب انسان کی نیت درست ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو مثلاً ثواب و عذاب اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ صحیح بخاری۔ نیت کی درستگی، اچھی سوچ کا ہونا، خیر خواہی کا دل میں ہونا انسان کے عمل میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر انسان کا عمل بے روح ہے۔ کوئی بھی عمل اچھی نیت کے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جب کوئی بھی انسان کوئی عمل دکھاوے کے لیے کرے گا تو اس کا اثر جو ہوگا وہ وقتی ہوگا، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلاً روزہ رکھنا، کہ روزہ رکھ رہے ہیں اور ساتھ سوچ رہے ہیں کہ ہماری ڈائٹ ہو رہی ہے۔ نیت کس طرف ہے؟ ڈائٹ کی طرف ہے، عبادت کی طرف نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایسی جگہ دینا کہ ہم مشہور ہوں کہ وہ انسان بہت سخی ہے، تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ ہی کی خاطر جو بھی عمل کریں، اللہ ہی کی خاطر کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، دنیا کے لیے نہ کریں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کے پاس جو جزا ہے اس کی انتہا ہے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جو جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عمل صالح وہی ہوگا اور اسی کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا گیا ہو، اور جو عمل صالح کسی کی بری غرض یا فاسد نیت سے کیا گیا ہو وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فاسد اور مردود ہوگا، اگرچہ ظاہری نظر میں صالح ہی معلوم ہو۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت اور ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اس کے ہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ ایک غلط فہمی، جب دار و مدار نیت ہی پر ہو تو اگر کوئی کام برے اچھی نیت سے کیے جائیں تو کیا وہ کام اعمال صالح ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی شخص اس نیت سے چوری کرے اور ڈاکہ زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہو اس سے وہ غریبوں کو اور مسکینوں کی مدد کرے گا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کام فی نفس برے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، اس میں حسن نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان پر اچھی نیت کرنا اور ثواب کی امید رکھنا مزید قباحت اور سزا میں زیادتی کا باعث ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک قسم کا کھیل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔